سماج کی بنیادی اکائی گھر ہے، اور اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین ان الفاظ کے ساتھ فرمایا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد خواتین کے اوپر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیک اور پارسا خواتین کے اوصاف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو وہ ان کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں اور ان کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب موجود نہ ہو تو اللہ کے فضل سے ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک نے ناشیزہ یعنی نافرمان خواتین کی تدریجی اصلاح کا حکم ارشاد فرمایا، اور بتایا گیا کہ ان کو سب سے پہلے شوہر کی فرمانبرداری کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات جو قرآن و احادیث میں مذکور ہیں وہ بتا کر سمجھایا جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو دوسرا حل یہ ہے کہ ان سے اپنے بستروں کو جدا کر لیا جائے۔ اس کے باوجود وہ نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد انہیں مارنے کی، ایک مناسب انداز سے مارنے کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس مار سے مراد کہ مسواک یا اس کے جیسی کسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ کسی حصے پہ مارنے کی اجازت ہے، نہ کہ وہ مار مراد ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر جاہل گھونسوں اور مکوں وغیرہ سے، اور جو چیز ہاتھ میں ہے مار کر لہو لہان وغیرہ کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ قطعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قرآن اور احادیث میں تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی سرکار علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو کہ اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی باقی رہے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک میں ان مخصوص حالتوں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور فرمایا کہ جب جنابت کی حالت میں ہو تو بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اس کے علاوہ تیمم کے مسائل بھی اسی موقع پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ اس سے نیچے جو بھی ہو اس کو وہ معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بندے کو بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور اس پر باقاعدہ ثواب کا بھی ارشاد فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دے کر عذاب جہنم کا مژدہ سنایا ہے۔ لہٰذا جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے رکنا، اور جس کا حکم دے اس کو بجا لانا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب کائنات جل جلالہ کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس آیت میں اللہ نے رسولوں کی
تشریف آوری کا مقصد بیان کیا کہ اللہ رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء و مرسلین کو معصوم بناتا ہے۔ اور رسولوں کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اس لیے جو رسول کی اطاعت کا منکر ہے وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اے محبوب، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اے حبیب آپ بھی ان کے لیے سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما کر اپنے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ان پر کھول دے گا۔